اسی حساب سے آدم ارتقائی مراحل سے گزرتا رہا. اب ارتقائی مراحل یہ تو تاریخ سب کے سامنے ہے کہ بھئی پہلے انسان آیا تو غاروں میں رہنا شروع کیا، پھر اس نے درختوں میں رہنا شروع کر دیا. اس لیے جب اس نے دیکھا کہ زمین میں رہنا محفوظ نہیں ہے تو درختوں میں رہنا شروع کر دیا، اور بتدریج پھر وہ ارتقا ہوتے ہوتے آج جس ارتقائی دور میں آپ موجود ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں سال میں ارتقائی دور پورا ہوا، اور نہیں معلوم ابھی یہ ارتقائی دور کہاں جا کر رکے گا. لیکن لاکھوں کروڑوں سال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کبوتر میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سانپ میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امرود کے درخت نے اسی قانون کے تحت، یعنی لاشعور سے لہر جو آ رہی ہے شعوری اعتبار سے، امرود نے لاشعور کی وہ لہر قبول کر لی ہو جو عام سے متعلق ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں سال میں درخت نے یہ ارتقا کیا کہ امرود کی بجائے اس پہ آم لگنے لگے، اور آم کے درخت نے یہ ارتقا کیا کہ اس کے بعد جامن لگنے لگے. ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے زمین کے اوپر، جہاں بھی زمین ہو، یہ زمین نہیں، زمین اور بے شمار ہے، جہاں بھی ہو، جو معنی پہنانے میں دوسری مخلوق سے زیادہ باصلاحیت نہ ہو. چونکہ انسان باصلاحیت ہے، اس لیے اس نے معنی پہنانے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا، اور اس صلاحیت کے بڑھنے کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ علم پھیلا، زیادہ سے زیادہ علم کی مشغافیاں ہوئی، زیادہ سے زیادہ فلسفے بنے، تاریخ بنی، ایجادات ہوئی. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ لاشعوری لہر مشترک ہے تمام کائنات میں. لاشعوری لہر یعنی غیب میں دوڑنے والی، حرکت کرنے والی لہر تمام کائنات میں مشترک ہے، اور وہاں سے جب یہ نزول کر کے شعور کے اوپر وارد ہوتی ہے تو معنی پہنانے کے حساب سے ہر مخلوق میں الگ الگ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اجتماعی صلاحیت کو دیکھنا یا اجتماعی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا یا اجتماعی صلاحیت کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطیت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تفکر کریں اور اپنی شعوری ان صلاحیتوں کو جو معنی پہناتی ہیں اطلاع، ان کو گہرائی کے اندر قبول کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ غیبی لہر ہی ہماری زندگی کا وصف ہے، اور اس غیبی لہر کے اوپر ہی ہماری زندگی کا قیام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس تفکر کے نتیجے میں ہم اس لہر سے واقف ہو جائیں گے جو غیب کی لہر. جب ہم تفکر کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں، ریسرچ کے نتیجے میں گہرائی میں جا کر اس نظر کے کام کرنے کے نتیجے میں جو گہرائی میں دیکھتی ہے، جب اس لہر سے واقف ہو جائیں گے، چونکہ اس لہر کے اوپر پوری کائنات کا قیام ہے، اس لیے ہم کائنات میں جو بھی کچھ ہے اس کے آثار و احوال سے واقف ہو جائیں گے. مثلا سمندر ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں. اب آپ دیکھیے
یہ عام طور سے لوگ جانتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی چلتا ہے، پہاڑوں سے پانی چلتا ہے، آبشاریں بنتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آبشاریں کیسے بنتی ہیں، لیکن چلیے، پہاڑوں میں برف جمتی ہے۔ جب پہاڑوں میں برف جمتی ہے، سورج کی تمازت سے، دھوپ سے وہ برف پگھلتی، پگھلنے کے بعد آبشاریں بنتی ہیں۔ وہ آبشاریں ندی نالوں میں آتی، وہ ندی نالے ایک جگہ جمع ہو کر دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر دریا چل کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ تو اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ صاحب یہ پانی جو ہے وہاں سے آ رہا ہے، برف پگھلتی ہے، لیکن ایک باشعور آدمی سب سے پہلے اس بات کی طرف غور کرے گا کہ اگر بارش برسنے سے برف جمتی ہے تو بارش کیسے برستی؟ تو اس ریسرچ میں، اس تحقیق میں اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک سمندر ہے اور سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، ان لہروں کے ٹکرانے سے پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے بخارات بن کر اوپر اچھلتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ وہ ذرات جب اوپر جاتے ہیں تو ہوا انہیں اٹھا لیتی ہے، اور ہوا انہیں اٹھا کر جتنی اونچائی پر وہ لے جا سکتی ہے، یعنی اتنی اونچائی پر جہاں ذرات ایک دوسرے کے اندر اس طرح پیوست ہو جائیں کہ وہ پانی بن جائیں لیکن الگ الگ ذرات نہ ہو، یعنی بادل بن جائے۔ وہ بادل بن گئے، بادل پھر ہوا نے دباؤ ڈالا اور ہوا اڑا کر انہیں پہاڑوں پر لے گئی۔ پہاڑوں پر جب بادل گئے تو چونکہ وہاں ہوا مزید اور دباؤ پیچھے سے ڈالتی چلی جا رہی ہے، اور پہاڑوں پر جو پانی کے ذرات پہنچ گئے جہاں آکسیجن کم ہے، وہاں وہ پانی جمنا شروع ہو گیا۔ تو جمنے کی وجہ سے یہ پانی کا جو دباؤ ہے، ذرات جو پانی اڑا کر لے جا رہی ہے، وہ اس کو دھکیل نہیں پائی، نتیجے میں وہ سارے ذرات نیچے اتر کر برف بن جاتے۔ آپ نے دیکھا اتنے فٹ برف گر گئی، اتنے فٹ جب یہ پانی ہوا بادلوں کو لے جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پہاڑ پہ جا کر وہ ذرات برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟ وہ آگے کیوں نہیں لے جاتی ہے؟ ہوا آگے اس لیے نہیں لے جاتی کہ ہوا جتنے ہلکے ذرات کو لے جا سکتی ہے، اب ان ذرات میں بھاری پن آ گیا ہے، وہ ذرات مجتمع ہو گئے اور وہ ذرات برف کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہو گئے کہ ان کی بڑی بڑی سریں بن گئی، ٹنوں کے حساب سے ان کے اندر جو پانی کا بخارات ذرات کی شکل میں سمندر میں تھے، ایک ذرہ جس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا، وہی ذرے چند ذرے وہاں برف بن کر منوں اور ٹنوں کی شکل میں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، لہذا ہوا انہیں دھکیل نہیں سکتی، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ ذرات برف کے تودے بن کے، برف کے ٹکڑے بن کے روئی کی طرح پہاڑوں پر پھیل جاتے ہیں۔ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا کہ جب یہ برف گرتی ہے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے روئی کسی نے اوپر جا کے روئی کی بوری کھول دی اور دھنی ہوئی روئی جا کے اوپر کھول دی اور اس کے ذرات فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ صاحب وہاں سے پانی آیا اور جناب یہ تو اگر آپ کو تحقیقی اعتبار سے یہ علم ہو جائے کہ پانی دراصل سمندر کے مد و جزر سے، جوار بھاٹا سے، سمندروں کی 20-20 فٹ، 50-50 فٹ، 80-80 فٹ کی لہروں کے ٹکراؤ سے بنتا ہے، تو اب آپ کو کہیں بھی پانی ملے گا
تو آپ اس پانی کے ذرے کو پہچان جائیں گے کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے قانون سے واقف ہو گئے کہ دریا میں پانی کس طرح آیا۔ دریا میں دیکھ کے بھی آپ پانی کو سے واقف ہو جائیں گے، اس دریا میں سے نکلنے والی نہروں سے جو پانی آتا ہے اس سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے، ان لہروں سے چھوٹے چھوٹے ندیوں میں نالوں میں یہ جو پانی آتا ہے اس کو بھی آپ اس سے دیکھ کے واقف ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی بنیادی حیثیت سے واقف ہو جائیں تو آپ اس سے متعلق جتنے بھی لوازمات ہیں سب سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ پھر اگر آپ سمندر کی لہروں کا قانون جان لیں تو اب آپ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف سے بھی واقف ہیں، پہاڑوں سے نکلنے والے چشموں سے بھی واقف ہیں، پہاڑوں سے گرنے والی آبشاروں سے بھی واقف ہیں، وہ آبشاریں پگھل کر جو نالوں میں آ رہی ہیں اس پانی سے بھی واقف ہیں، اور دریا سے بھی واقف ہیں، اور نہروں سے بھی واقف ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نالی میں اگر پانی آ گیا اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ تو چونکہ لاشعور ساری کائناتی نظام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اگر تفکر سے اس لہر کو ڈھونڈ لیا جائے، اس لہر سے واقفیت حاصل کر لیا جائے، تو کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں، کائنات میں جتنی بھی زمینیں ہیں، کائنات میں جتنے بھی آسمان ہیں، ان سب سے واقفیت آسان ہو جاتی ہے، اور جب کائنات میں موجود آسمانوں سے واقفیت ہو جاتی ہے، فرشتوں سے واقفیت ہو جاتی ہے، جنات سے واقفیت ہو جاتی ہے، تو انسانوں اور حیوانات کے تصورات، جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات چونکہ زمین پر ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے کسی بھی ایک لہر کو پکڑ کر، یعنی جس لہر سے اگر جن بن رہا ہے شعوری اعتبار سے، تو ہم جن کی صفات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی لاشعوری لہر سے فرشتہ بن رہا ہے، چونکہ وہ لہر ایک ہی ہے، ہم اس لہر کو دیکھ کر فرشتے کی حرکات و سکنات سے، فرشتے کی تخلیق سے، فرشتے کی شکل و صورت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ مسلسل غور و فکر کے نتیجے میں پھر ہمارے اندر لاشعوری لہر کی بنیاد پر، اب دیکھیے اب صورت یہ ہے کہ اب لاشعور کو ہم نے کہا کہ غیب سے ایک لہر آتی ہے اور ایک لہر مظاہرہ بن رہی ہے زمین میں، لیکن اب سوال ایک اور پیدا ہی ہو گیا کہ لاشعور میں لہر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ لاشعور ایک لہر ہے جو غیب میں کام کر رہی ہے، شعور دوسری لہر ہے جو ناسوت میں کام کر رہی ہے، لیکن یہاں پھر ایک سوال یہ نشان ہے کہ لاشعور کی لہر کہاں سے بنی؟ تو جب لاشعوری لہر سے آپ واقف ہو جاتے ہیں اور کائنات کے اندر موجود دوسری مخلوقات سے واقف ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے نا، ایک بچہ ہے، اس کو آپ گھر سے کبھی باہر ہی نہ نکالیں، اور ایک دوسرا بچہ ہے اس کو آپ ساری دنیا میں گھما دیں، جہاز میں بٹھا دیں، بس میں بٹھا دیں، ریل میں بٹھا دیں، سائیکل میں بٹھا دیں، کار میں بٹھا دیں۔ اب ان دونوں بچوں کو آپ ایک جگہ جمع کریں، جب آپ ان دونوں بچوں کو ایک جگہ کریں گے تو اس بچے کی صلاحیت زیادہ ہوگی جو بچہ گھوم پھر لیا ہے، اور جس بچے کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ مظاہرات آ گئے۔ تو لاشعوری سکت بننے کے بعد، لاشعوری لہر سے واقف ہونے کے بعد، چونکہ انسان تو اس کے سامنے کائناتی لاشعور، یعنی لاشعور کی بنیاد کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ یہ جو کائناتی سسٹم ہے اس سے واقف ہو جاتا ہے۔